کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کی ہدایت کے لیے اپنے اپنے وقت میں انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا ہے. نبی آتے رہے، قوم کے اندر بگاڑ ہوتی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا. یہ انبیاء کرام کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرماتا ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے دنیا میں گھٹ اندھیرا تھا. ہر برائی دنیا کے اندر پائی جاتی تھی. کوئی ایسی برائی نہ تھی جو اس وقت اپنے عروج کو نہ پہنچ چکی ہو. ویسے ضلالت و گمراہی تو ہر دور میں رہا، لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل جو دنیا کی حالت تھی وہ گمراہی اپنے عروج پہ، اپنے کمال پہ پہنچی ہوئی تھی. اتنی گمراہی تھی، اتنی تباہی تھی کہ انسان تو موجود تھے لیکن انسانیت نام کی چیز نہیں تھی. اتنی تباہی تھی، اتنی بربادی تھی کہ ایک کا قتل ہوتا تھا تو بدلے میں کئی قتل کر دیے جاتے تھے. جنگیں جب شروع ہوتی تھی، جنگ و جدال کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک دو برس نہیں، سینکڑوں برس تک جنگیں چلا کرتی تھی. ماں، بہن، بیٹی ذلیل ہو رہی تھی. ماں جیسی مقدس ہستی کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. بیٹی جیسی مبارک چیز کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. بہن جیسی باعزت شخصیت کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تھا. یہ حالت قرآن کریم نے فرمایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے پیغمبر آپ کے آنے سے قبل دنیا کا یہ حال تھا. لوگوں کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی. میرے پیغمبر دنیا کے اندر گمراہی کے اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دنیا اپنے تباہی کو پہنچ رہی تھی. اولادوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ماؤں سے زنا کیے جاتے تھے. بہن کی عزت نہ ہوتی تھی. جنگ و جدال کا دور تھا. اللہ کو چھوڑ کے کئی معبودان باطل کی عبادت کی جاتی تھی. لوگ خود سے مورت تراشتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے اور پھر خود سے اسے انہدام کے مقام پہ پہنچا دیتے تھے. فرمایا میرے پیغمبر دنیا کی یہ حالت تھی. اس وقت میں
کی رحمت ایسی نازل ہوگی کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ کی عبادت کرو, میری پیروی کرو, میرا اتباع کرو, میرا کہا مانو. یحببکم اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہر نبی نے یہی پیغام سنایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری پیروی کرو. لیکن ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں آج الٹا ہی نقشہ ہو گیا ہے. نقشہ الٹ گیا. ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف اللہ کی ہی عبادت نہیں کرتے. یہاں کہا گیا صرف اللہ کی ہی عبادت کرو, لیکن ہم اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی حاجت روا مانتے ہیں, غیروں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں, غیروں کو بھی ہم داتا مانتے ہیں, غیروں کے سامنے بھی ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم نے سنت کے مطابق عمل کر لیا لوگ کیا کہیں گے. پہلا بیٹا ہے, پہلی بیٹی ہے, شادی اگر ہم نے سنت کے مطابق کیا, ڈھول نہ ہوا, ہلدی کے رسم نہ ہوئے, باجے گاجے نہ ہوئے, رسم و رواج نہ ہوا, لوگ کیا کہیں گے. یہی ہمارے یہاں لوگ کیا کہیں گے. اس چکر میں ہمارے گھروں سے سنت رسول اٹھتا گیا. لوگ کیا کہیں گے, اس چکر میں ہمارے یہاں سے دین اٹھتا گیا. لوگ کیا کہیں گے, اس چکر میں ہمارے یہاں سے قرآن اٹھتا گیا. لوگ کیا کہیں گے, اس چکر میں ہمارے یہاں سے اتباع رسول اٹھتا گیا. لوگ کیا کہیں گے. قرآن چھوٹے تو چھوٹنے دو, حدیث چھوٹے تو چھوٹنے دو, سنت چھوٹے تو چھوٹنے دو, اسوہ رسول چھوٹے تو چھوٹنے دو. لوگ کیا کہیں گے. بس یہی ہمارا معاملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے نکلے. بیت المقدس کو فتح کرنے نکلے ہیں. کس عالم میں نکلے ہیں. ایک وزیر اعظم ہے, ایک پرائم منسٹر ہے, ایک امیر المؤمنین ہے اور ایک غلام ہے. دو آدمی نکلتے ہیں. اونٹنی ایک سواری ہے, باری بند جاتی ہے کہ اتنے دور تک سواری میں کروں گا, مہار تم پکڑنا. پھر اتنے دور کے بعد سواری تم کرو گے, مہار میں پکڑوں گا. کون ہے؟ وقت کا وزیر اعظم ہے, وقت کا پرائم منسٹر ہے, وقت کا امیر المومنین ہے. لیکن غلام سے باری بندھواتا ہے.
مہار میرے ہاتھ میں۔ اس طریقے سے سفر شروع ہوتا ہے۔ چلتے 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 بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بارڈر پہ پہنچنے کے بعد اس طرف سے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ غلام اونٹنی سے نیچے اترنے لگتا ہے، فرماتا ہے امیر المومنین میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کو اپنی باری دیتا ہوں، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں۔ وہی جملہ وہاں پر بھی اس نے کہا تھا۔ اگر اس حالت میں وہاں پہنچیں گے کہ مہار غلام کے ہاتھ، مہار امیر المومنین کے ہاتھ میں اور غلام اونٹنی پہ سوار، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ تیری نظر لوگوں پہ ہے، میری نظر رب العالمین پہ ہے۔ اسلم اونٹ پہ بیٹھ جا، خبردار نیچے نہ اترنا، تیری نظر لوگوں پہ ہے لیکن میری نظر رب العالمین پہ ہے۔ یہ کون عمر تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر جس راستے سے تو چلتا ہے، جس راستے پہ تو چلتا ہے نا، اس راستے سے ابلیس لعین ہٹ جاتا ہے، اپنا راستہ بدل دیتا ہے کہ اس راستے پہ امیر المومنین آ رہے ہیں۔ یہ عمر فاروق ہے، یہ وہ عمر فاروق ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر کے اندر اتنی صلاحیت تھی، اتنی استعداد تھی، اتنی قابلیت تھی کہ عمر نبی ہوتا، لیکن افسوس نبی قابلیت کے بنا پہ نہیں ہوتا ہے، نبی استعداد کے بنا پر نہیں ہوتا ہے، نبی تو اللہ کا چنندہ بندہ ہوتا ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر جس طرف گھومتا ہے حق اسی طرف گھوم جایا کرتی ہے۔ عمر جس طرف گھومتا ہے حق اس طرف گھوم جایا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم تو حق کی طرف چلتے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ جس طرف عمر گھومتا ہے حق اس جانب گھوم جایا کرتی ہے۔ جیسے اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ ایک بیچ میں آپ کھمبے رکھ دیں، یہ کھمبا، اور ایک بلی ہو اور ایک چوہا ہو، چوہے کے پیچھے بلی دوڑے، گول گول گھومنے لگے، تو پھر دیکھنے والا حیران ہوگا، سوچے گا کہ بلی کے پیچھے چوہا ہے کہ چوہا کے پیچھے بلی ہے۔ کبھی لگے گا اسے کہ بلی کے پیچھے چوہا ہے، اور کبھی لگے گا کہ چوہے کے پیچھے بلی ہے، کیونکہ وہ دونوں برابر گھوم رہے ہیں۔ آقا کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمر اللہ کی مرضی پہ ایسا گردش کرتا ہے، اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو ایسا قربان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے 13
मुकद्दस के करीब गए, वहां लोग मौजूद थे। किसी के हाथ में तौरेत है, किसी के हाथ में इंजील है, किसी के हाथ में ज़बूर है। सारे लोग अपनी अपनी किताबें खोल के खड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन के निशानात अपनी किताबों में तलाश कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन कौन है। लोगों से पूछते हैं, बता मियां इस दोनों में अमीरुल मोमिनीन कौन है। लोगों ने बताया, ऊंटनी के मेहार पकड़ने वाले यही अमीरुल मोमिनीन है। लोगों ने कहा, हमारे तौरेत में यही निशानी बताई गई, हमारे इंजील में यही निशानी बताई गई, हमारे ज़बूर में यही निशानी बताई गई। लोगों ने चाबियां अमीरुल मोमिनीन के हवाले कर दिया। जब हमारी ये हालत थी तो लोग खुद ब खुद चाबियां हमारे हवाले कर दिया करते थे। लेकिन आज हम लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में ऐसे फंसे कि बड़े बड़े काम में आप देखेंगे, हमारे फंक्शन में आप देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमारे फंक्शन में, अगर हमने सही इंतजाम न किया, 75 किस्म के खाने न रखे, तरह तरह के आइटम न रखे और ये डेकोरेशन न किया तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने ये रस्म न किया, लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे। आज हमें तबाह कर दिया, आज हमें बर्बादी के दहाने में पहुंचा दिया। आज हमें इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों से निकल गई, सुन्नत की मोहब्बत निकल गई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल गई। यही वजह है कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारे सामने ये पॉइंट आ गया और आका की सुन्नत पीछे चली गई। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे सामने आ गया, कुरानी अहकामात पीछे चले गए। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे सामने चला आया, इस्लामी अहकामात पीछे चले गए। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आज तालीम की कोई कमी नहीं, तालीम की कोई कमी नहीं है। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, मुसलमान अपने उरूज पे थे, मुसलमानों की हुकूमत चला करती थी, लोगों के दिलों में हुकूमत किया करते थे, राज किया करते थे। उस जमाने में उलमा अनपा थे, दूर दूर तक आलिम नजर नहीं आते थे। लोग कई हजार मील का सफर किया करते थे पैदल इल्म हासिल करने के लिए कि इल्म हमें मिल जाए। आज इल्म की कमी नहीं है, गली गली आलिम है, नुक्कड़ नुक्कड़ आलिम है, शहर शहर आलिम है, कस्बा कस्बा आलिम है, हर इलाके में आलिम है, मोहल्ला मोहल्ला आलिम है। किताबों की कमी नहीं है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं। जिस मौजू पे आप किताब उठाएं, आपको एक दो नहीं हजारों किताबें मिल जाएंगी। सीरत की किताब उठाएं, हजार नहीं लाखों मिल जाएंगी। कुरान की तफसीर उठाएं, हजारों मिल जाएंगी। हदीस की किताबें उठाएं, उसकी तफसीर उठाएं, हजारों मिल जाएंगी। पढ़ाने वाले भी मिलेंगे, पढ़ने वाले भी मिलेंगे, मकातिब भी मिलेंगे, मदारिस भी मिलेंगे। लेकिन आज हमारी वो हालत क्यों नहीं रही।
بنیاد کمزور ہو اس عمارت پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ عمارت پائیدار نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد کمزور ہو، جس کی بنیاد ڈگمگاتی ہو. آج ہماری بنیادیں کمزور ہو گئی. ہم نے اپنے بچوں کے دماغ میں ہم نے یہ نقش نہیں کیا کہ دیکھ بیٹا ساری چیزیں بات کی ہیں. پہلا پل قرآن کی محبت ہے، پہلا پل رسول کی محبت ہے، پہلا پل سنت کی محبت ہے، پہلا پل اسلام کی محبت ہے. ہم نے یہ اپنے بچوں کے دماغ میں نقش نہیں کیا، دماغوں میں نہیں ڈالا. یہی وجہ ہے کہ آپ گھروں میں دیکھیں گے ایک نہیں تمام کے تمام کا یہی معاملہ ہے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. کوئی گھر بچا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے تو بچا ہوگا. ہر شخص اپنے بچے کی زبان سے پہلا لفظ سننے کا یہ خواہش مند ہوتا ہے کہ ابو بولے، امی بولے، چاچا بولے، ماما بولے، خالو بولے، نانا بولے. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس کی خواہش یہ ہوگی میرے بچے کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ اللہ نکلے، اللہ نکلے. اور اگر دل میں اس کا ارادہ ہے تو پھر وہ عمل نہیں کرتا ہے. دل میں تو ارادہ ہوگا، اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے گھر میں ایک پلاننگ ہونی چاہیے کہ دیکھ یہ بچہ ابھی بولے گا، بولنے کی شروعات کرے گا. خبردار خبردار کوئی بھی اسے گود لے، چاہے ماں لے، چاہے باپ لے، چاہے ماموں لے، چاہے خالہ لے، چاہے نانا لے، چاہے نانی لے، چاہے کوئی رشتے دار ہو، اس کے سامنے صرف اللہ بولے، صرف اللہ بولے، صرف اللہ بولے. جب یہ تمہاری زبان سے اللہ سنے گا، اللہ سنے گا، اللہ سنے گا، اس کا پہلا لفظ اللہ ہوگا، اس کا پہلا کلمہ اللہ ہوگا. یہ آپ اندازہ لگائیے کس کی خواہش ہے، کون ایسا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں علم کی کمی اور بنیادی علم کی کمی ہے، بنیادی علم کی کمی ہے. وہی